اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ گرین فلیگ اسکولز اینڈ کالج سسٹم طلباء و طالبات کی بہتری کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے۔ کلاس چوتھوں سبجیکٹ سندھی، عنوان بیہنجا نالا، الفاظ ضد، واحد جمع اور مذکر مؤنث کے بارے میں آج ہم سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ چھٹا ہفتہ میرے بچے آپ کے فائنل کے سلیبس سے گرامر کا پورشن حل کیا جائے گا۔ آپ کی جتنی بھی آن لائن کلاسز ہوں گی چھٹے ہفتے کا اور پورے فائنل کی پلاننگ کا پورا کام انشاءاللہ آن لائن گرامر کا ہوگا۔ اسلامی نقطہ نظر، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع وذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ یعنی جمعے کے دن کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہی فرما دی، اور اس کے علاوہ متعدد نام جو ہفتے کے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جگہ جگہ ارشاد فرمائے ہیں۔ چونکہ جمعے کا بابرکت اور سردار دن ہوتا ہے تو ہم نے جمعے کا دن شامل کیا ہے، اور چونکہ آج الحمدللہ جمعہ ہے اور میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک بھی ہو، اور یعنی آپ کی آج کی کلاس جمعے کے دن ہو رہی ہے، آپ ہفتے کو ہی دیکھیں گے تو بہرحال یہ کہ جمعے کے دن کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح فرمائی کہ جب نماز کے لیے پکارا جائے تو اس کے لیے جلدی کرو۔ القرآن سورہ جمعہ آیت نمبر 9۔ بیہنجا نالا، چھنچر، یعنی چھنچر، چھ آپ اردو میں اگر دیکھیں گے تو چھ کے نیچے 3 نقطے اور ایک ہے ہوتی ہے، لیکن سندھی میں 4 نقطے، یعنی یوں سمجھیں کہ ایک نقطہ ہے کی جگہ پر ڈال کے اس کو 6 بنا دیا، یعنی چھنچر۔ آچر، یعنی چھنچر کہا جاتا ہے ہفتے کو، آچر کہا جاتا ہے اتوار کو۔ یعنی ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، سیکھیں گے، سمجھیں گے، اس کے سامنے اردو بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن فی الحال میں سمجھاتا اس لیے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو مزید کنفیوژن نہ ہو۔ چھنچر، آچر، سومر، سمر، انگارو، انگارو، اربا، یعنی انگارو، انگارو دیکھیں گاف کے اوپر 2 نقطے تے کی طرح ہوں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ نے ہے، نے، یعنی ناک سے جو آواز نکلتی ہے، نے، انگارو، اربا، خمیس، خمیس یعنی انگارو منگل، ترتیب سے آپ سمجھتے جائیں گے۔ چھنچر ہفتہ، آچر اتوار، سومر پیر، انگارو منگل، اربا بدھ، خمیس جمعرات، اور یہ جمعہ یعنی جمعہ، واو کا فرق اور ہے کا فرق ہے، جمعہ یعنی جمعہ۔ ہفتے جو دیے جانا لا، ہفتے کے دنوں کے نام یہ لکھے ہوئے ہیں۔ ڈیز آف دا ویک، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے۔ ان کے سامنے ہم نے سندھی لکھی تاکہ سندھی کو بھی آسانی سے سمجھ سکیں۔ انگریزی تو آپ بہترین جانتے ہیں، اردو بھی بہترین جانتے ہیں، ان کے سامنے ہم نے سندھی بھی لکھی ہے تاکہ مزید آپ کے لیے آسانی ہو۔ آچر، سومر، انگارو، اربا، خمیس، جمعہ، چھنچر، ٹھیک ہے، دنوں کے حساب سے سامنے لکھے ہوئے ہیں، آپ اچھی طرح سے اپنے پاس نوٹ کریں گے۔ یعنی انگریزی ڈیہن کے حساب سان نالا، انگریزی دنوں کے حساب سے نام ہے لکھے ہوئے سامنے آپ کے، مختلف ترتیب دی ہوئی ہوتی ہے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے۔ کچھ لوگ سیٹرڈے سے شروع کرتے ہیں، اور اردو میں بھی اکثر یوں ہوتا ہے ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، یا کچھ لوگ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یعنی مختلف حساب سے شروع کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان کے سامنے بھی ہم نے سندھی لکھی تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ سومر، انگارو، اربا، خمیس، جمعہ،
چھنچر، آچر، یہ اچھی طرح سے اپنے پاس نوٹ کریں گے۔ دنوں کی اردو اور سندھی میں ترتیب، جو دن ہیں ہمارے پاس، ڈیز ہیں، ان کی اردو اور سندھی میں ترتیب سامنے ہے۔ یہ دن اور دن: چھنچر، آچر، سومر، انگارو، اربا، خمیس، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ اچھی طرح سے اپنے پاس نوٹ کریں گے اور یاد کریں گے۔ ڈین جا نالا اردو اور سندھی میں، دنوں کے نام اردو اور سندھی میں: چھنچر، آچر، سومر، انگارو، اربا، خمیس، جمعہ۔ یہ جمعہ آ گیا، اس کے سامنے میرے بچے اردو آ جائے گی، آپ اچھی طرح سے نوٹ بھی کریں گے اور یاد بھی کریں گے۔ آپ اچھے بچے ماشاءاللہ، تقریباً یاد بھی ہو چکا ہوگا، لیکن مزید آپ نوٹ کریں گے تو صحیح سے یاد ہوگا۔ ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے لکھنے کا اسٹائل صرف چینج ہے، واؤ کا اور اے کا فرق ہے۔ جمعرات کے بعد جو جمعہ ہے، جمعہ اچھی طرح سے میرے بچے نوٹ کریں گے۔ الفاظ زد، الفاظ زد آ گئے۔ الفاظ زد آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں: اول، آخر، پہری، آخری، ابتدا، انتہا، زمین، آسمان، آقا، غلام۔ یہ 5 الفاظ زد ہیں، اچھی طرح سے اپنے پاس نوٹ کریں گے اور یاد کریں گے۔ زد آپ جانتے ہیں، اپوزٹ ورڈز، اپوزٹ، آپ اپنے پاس اپنی کاپی میں اچھی طرح سے نوٹ کریں گے الفاظ زد۔ اور اس کے بعد واحد جمع، ہدایت اوپر لکھی ہوئی ہیں، اچھی طرح سے اپنے پاس نوٹ کریں گے۔ سندھی زبان میں واحد مذکر کے آخر میں پیش ہو جائے تو انہیں جمع زبر خاطی ہے، یعنی سندھی زبان میں واحد ہو اور پھر مذکر ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مذکر ہو، اس کے آخری حرف پر پیش ہوگا تو اس کی جمع ہمیشہ زبر سے ہوگی۔ گل، آخری حرف لام ہے، لام کے اوپر پیش ہے تو اس کی جمع گل۔ کتاب، کتاب، قلم، قلم، نک، نک، ہتھ، ہتھ۔ یہ میرے بچے اچھی طرح سے نوٹ کریں گے اور فارمولہ بھی یاد کریں گے کہ جس سے واحد مذکر کے آخر میں پیش ہو تو اس کی جمع ہمیشہ زبر سے ہوگی۔ مذکر مونس: پیر، ماں، ڈاڈو، ڈاڈی، نانو، نانی، چاچو، چاچی، مامو، مامی۔ ٹھیک ہے، پیر والد کو کہا جاتا ہے، ماں ماں، ڈاڈو دادا کو کہا جاتا ہے، ڈاڈی دادی، نانو نانا کو کہا جاتا ہے، نانی نانی کو کہا جاتا ہے، چاچو چاچا یا چچا، اور چاچی یعنی چاچی کہہ لیں، مامو مامی، ماموں اور مامی۔ اچھی طرح سے اپنے پاس نوٹ کریں گے۔ مذکر ہے مؤنث انسانن میں، یہ انسانوں میں رشتوں کے مذکر مؤنث ہیں۔ تمام ڈین یا نالا ہیں، باقی کم یاد کرو۔ تمام دنوں کے نام اور باقی جو الفاظ واحد جمع اور مذکر مؤنث ہیں اپنے پاس اچھی طرح سے نوٹ کریں گے اور اپنی کاپی میں نوٹ کریں گے۔ ہمیشہ کی طرف میرے بچے میں گزارش کروں گا آپ سے، آپ اپنا، اپنے والدین کا اور بزرگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی سلامتی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔